الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين معزز سامعین کرام، آج کے اس درس قرآن میں درس قرآن کی اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد الیاس نقشبندی صاحب، جو جامعہ چراغیہ کے شیخ الحدیث ہیں۔ ان کے ساتھ جو ہیں حضرت علامہ مولانا محب النبی صاحب، یہ بہت بڑے استاد، ان کے بیٹے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام نبی فخری صاحب، یہ مفتی صاحب کے بھی استاد ہیں، اور مفتی غلام یاسین صاحب ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، مفتی سلیم صاحب بھی پڑھاتے رہے ہیں، ان کے بھی وہ استاد ہیں۔ بڑے اساتذہ جو ہیں انہوں نے تیار کیے، ان کے وہ صاحبزادے ہیں، وہ تشریف لائے، میں ان کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اساتذہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مدارس جو ہیں انہیں ترقیاں عطا فرمائے۔ تو سامعین محترم، ہمارا درس قرآن کا جو ہے سورہ بقرہ جو ہے وہ ہماری چل رہی ہے۔ کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالہ سے کچھ جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ وہ کون سے؟ جن کا آپ نے پیچھے تذکرہ جو ہے وہ سماعت کیا ہے، وہ متقی لوگ جن کی صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع میں جو ہے وہ بیان فرمائی، آپ نے ان کو سماعت کیا۔ وہ کون کون سی صفتیں تھیں؟ پہلی صفت کیا تھی متقی لوگوں کی؟ وہ غیب پر کیا لاتے؟ ایمان لاتے۔ دوسری کیا تھی؟ وہ نماز قائم کرتے۔ نماز کیا کرتے ہیں؟ قائم کرتے ہیں۔ اور کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ قرآن مجید پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں، اور جو پہلے کتابیں نازل کی گئیں علیہ الصلوۃ والسلام سے ان پر بھی وہ کیا لے کر آتے ہیں؟ ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہ مومنوں کی چوتھی صفت تھی، اور پانچویں صفت فرمایا کہ وہ
آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہماری کیا ہے؟ حاضری۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو 5 صفتیں ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ہدایت پر ہیں۔ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ کامیابی یہی ہے، جون سا بندہ جو ہے وہ غیب پر ایمان لے کر آتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے نبیوں پر بھی ایمان لے کے آتا ہے، کتابوں پر بھی ایمان لے کر آتا ہے، اور آخرت بھی کیا رکھتا ہے؟ یقین رکھتا ہے۔ فرمایا یہ کامیاب ہو گیا، یہ شخص جو ہے فلاح پا گیا۔ یاد رکھیں کہ صوفیہ نے اس کی مثال دی ہے، کہتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک شخص اگر سفر کرتا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ روشنی بھی ہوتی ہے، راستے کا بھی اسے پتہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھ کے چلتا ہے، دیکھ کر چلتا ہے، کہیں جو ہے وہ نقصان دہ کوئی چیز نہ ہو، وہ سنبھل کے چلتا ہے۔ تو جون سے بندے کے پاس جو ہے وہ روشنی بھی موجود ہے، اور وہ دیکھ کر بھی چلتا ہے، سواری بھی اس کے پاس ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ جسے سب کچھ ملا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے روشنی تو ہوتی ہے لیکن جلد باز ہوتے ہیں، اس لیے وہ منزل تک تو پہنچتے ہیں لیکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں۔ وہ راستے میں یعنی دنیا میں وہ رہتے ہیں، اعمال اچھے بھی کرتے ہیں لیکن گناہوں کی طرف بھی جاتے ہیں۔ انہیں قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا پڑے گا اور ان کا جواب دینا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا بھی دے گا، اور اپنی سزا پانے کے بعد پھر وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اور تیسری قسم کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہے کوئی روشنی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ منزل مقصود تک پہنچتے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، کافر ہیں، وہ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ تو جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، فرمایا ان میں یہ جو صفتیں پائی جاتی ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ فلاح پانے والے ہیں اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ فرمایا بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب پیچھے آپ نے کن کا ذکر سنا ہے؟ مومنوں کا ذکر سنا ہے۔ اب مومن کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ مومن کی ضد کیا ہے؟ کافر ہے۔ اب کافروں کا ذکر جو ہے ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، کافروں کا ذکر یہاں پہ ہو رہا ہے۔ تو فرمایا جن کے مقدر میں، جن کی قسمت میں کفر لکھ دیا گیا ہے، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اس میں